بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقال الله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کے مبارک حالات کا تذکرہ چل رہا تھا. مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ گزری. اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کو ہجرت کے لیے منتخب فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیعت عقبہ ثالثہ میں انصار جو مدینہ منورہ سے ہجرت کے موقع سے پہلے تشریف لائے تھے حج کے موقع پر، تو حج کے موقع پر انہوں نے بیعت کر کے 83 کے قریب یہ انصار تھے، دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ ہجرت کر لیں، آپ کے صحابہ کو بھی حکم دے دیں، ہم اپنی جان سے زیادہ ان کی جان کی حفاظت کریں گے، اپنے مالوں کی طرح ان کے مالوں کی حفاظت کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حج کے بعد صحابہ کو حکم دے دیا تھا. صحابہ ایک ایک دو دو کر کے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے، حتیٰ کہ محرم گزر گیا، سفر گزر گیا. سفر کی انتہا تک تقریباً تمام صحابہ مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 53واں سال تھا اور نبوت کے بعد 13واں سال تھا. سوائے اللہ کے نبی کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، اور چند ان مسلمانوں کے جو بہت کمزور تھے، جو کسی کی قید میں تھے، جو ہجرت نہیں کر سک رہے تھے، اس کے علاوہ سبھی ہجرت کر چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ دار الندوہ کے اندر بہت بڑا مشورہ ہوا کفار کا، اور اس میں تمام بڑے سرداروں نے شرکت کی. اور یہ ایسا مشورہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ کرنا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سامان کے ساتھ مدینہ عافیت سے پہنچ چکے، اور وہاں پر 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج، وہ بڑے معزز قبیلے تھے، بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو پناہیں دے دی ہیں اور مسلمان عافیت کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے ہیں. تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر معاذ اللہ یہ محمد بھی آسانی کے ساتھ ہجرت کر جائے گا تو یہ بڑے مضبوط ہو جائیں گے. اب اس محمد کا کیا حل کرنا چاہیے قبل اس کے کہ یہ بھی ہجرت کر جائے. اب سب نے رائے دی، کسی نے زنجیروں میں جکڑنے کی معاذ اللہ رائے دی، کسی نے کیا رائے دی. اس مجلس کے اندر ابلیس شیطان بھی ایک بوڑھے کافر، ایک بوڑھے شخص کی شکل میں موجود تھا، اور نجدی، شیخ ابلیس نجدی اس کو لوگ کہا کرتے تھے. تو شیخ نجدی کی صورت میں ابلیس تھا، کسی کو پتہ تو نہیں تھا ابلیس ہے. تو اس نے سب رائے کو ٹھکرا دیا، جتنوں نے جو رائے دی اس کو ٹھکرا دیا. کسی نے گرفتاری کی، کسی نے زنجیروں میں، سب نے کہا جو کہا ابلیس کہتا گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے یہ اور مضبوط ہو جائے گا. آخر میں ابو جہل نے ایک رائے دی. ابو جہل نے یہ کہا کہ ہر قبیلے کا سردار اپنے ایک نوجوان کو دے دے اور اس کے ہاتھ میں تلوار دے دے، تاکہ کوئی ایک قبیلے پر بھی بات نہ آئے، اور یہ چند نوجوان اپنی تلواروں کے ساتھ اس محمد کا سر قلم کر دیں. اب جب سب لوگ شامل ہوں گے تو کسی ایک پر بات بھی نہیں آئے گی، اور بنی عبد مناف یہ اکیلا رہ جائے گا.
سارے قبائل ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو عبد مناف اگر دیت مانگے گا تو ہم سب مل کر مال کی دیت ادا کر دیں گے، اس میں کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو شیخ نجدی جو ملعون ابلیس تھا، اس نے ابو جہل کی اس رائے کی تائید کی اور اس نے کہا کہ واقعی یہ مشورہ بہت اچھا ہے۔ چنانچہ ادھر دار الندوہ میں مشورہ ہوا، رات کو مشورہ ہوا، اگلے دن صبح کے وقت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے آ کر یہ ساری تفصیل بتلا دی اور اللہ کی طرف سے حکم بھی دیا کہ اب اللہ فرما رہے آپ بھی ہجرت کی تیاری فرمائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے حکم کے انتظار میں تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹنیاں بھی تیار کر لی تھی، کچھ توشہ بھی تیار کر لیا تھا کہ کبھی بھی اللہ کا حکم ہجرت کا آ جائے گا تو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ظہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ہم بھی ہجرت کریں۔ چنانچہ رات کا وقت ہوا، جیسے ہی شام ہوئی تو دشمن نے چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے گھر پر تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابو بکر کو اطلاع ہو چکی تھی کہ اس طرح روانہ ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اونٹنیوں کے اعتبار سے تیاری تو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو چاروں طرف سے اللہ کے نبی کے گھر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اندر آپ نے رات کا جب وقت ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ تم میرے بستر پر آرام کر لو، رات تم میری بستر پر گزار لو، اور وہ ساری امانتیں اس موقع پر بھی آپ ایک اندازہ لگائیں ہمارے نبی کی صداقت کا، امانت کا، کہ جو لوگ آپ کے قاتل ہیں، آپ کے قتل کے در پہ ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اب اللہ کے نبی کیسے ان کو دیتے؟ یہ تو مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی امانت کی حفاظت کا ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال ہے، اتنی فکر ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ ساری امانتیں سپرد کی اور فرمایا کہ تم میرے بستر پر آرام کرو، یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں محمد ہوں اور میں اب مدینہ منورہ کی طرف نکلتا ہوں، تم بھی 3 دن بعد سب کی امانتیں سپرد کر کے آ جانا۔ ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کتنی بڑی قربانی، اسے یعنی انہیں یقین ہے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے رات کو، اور میں خون میں لت پت ہو سکتا ہوں اور میں شہید ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر بخوشی آپ کے بستر پر لیٹ گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ آپ جب اس آیت پر پہنچے تو آپ بار بار اس آیت کو پڑھتے گئے اور آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور زور سے پھینکی جس سے ان کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا، ان کے سروں پر وہ مٹی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، آپ عافیت سے اس جگہ سے نکل گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں سے نکلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کے مکان پہ تشریف لے گئے، اونٹنی پر سوار ہوئے اور فوراً غار سور کی طرف، سور پہاڑی پر چلے گئے اور وہاں غار کے اندر جا کر راتوں رات آپ نے قیام فرما لیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک شخص آگے سے آ رہا تھا،
اس نے ان کفار سے کہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کے انتظار میں کھڑے ہیں، جیسے ہی محمد باہر آئے ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی محمد تو کبھی کا چلا گیا، مجھے راستے میں نظر آئے تھے اور وہ تو تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈال گیا۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو سب نے اپنے سر جب جھاڑے تو واقعی سب کے سروں پر مٹی تھی۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے، اپنے سرداروں سے رابطہ کیا، سرداروں نے کہا کہ دوڑ لگاؤ، پیچھا کرو، جو ان کو پکڑ کر لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ ہدیے میں اور تحفے میں ملے گا، ایک دیت اسے تحفے میں ملے گی۔ چنانچہ سب مال کے لالچی تو تھے ہی، سب نے دوڑ لگانا شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غار کے اوپر کبوتر نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے تھے اور مکڑی نے جالا بھی تن دیا تھا۔ 3 دن 3 راتوں تک دشمن، آخر وہ قیافہ شناس لوگ تھے، نشانات قدم کو پہچانتے تھے، آپ کی اونٹنیوں کے نشانات قدم کو تلاش کرتے کرتے، پیچھا کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اب ادھر اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو آپ کے ساتھ اس غار میں بھی تھے اور آپ کے ساتھ آج مزار میں بھی ہیں، روضہ اقدس میں بھی ہیں، آپ کے سفر اور حضر کے ساتھی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا پورا گھر، سب کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا دیا۔ آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، میں اگر اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنا تھا تو ابو بکر کو خلیل بنا تھا، لیکن اب وہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس غار میں داخل ہونے سے پہلے اندر تشریف لے گئے، آپ نے اندر اس غار کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے، جہاں جہاں سے کوئی بچھو، کوئی سانپ کے ڈسنے کا خطرہ تھا، وہاں دھجیاں ایک کپڑے کی ٹکڑے کر کر کے لگا دی۔ 2 سوراخ ایسے تھے کہ کوئی دھجی نہ ملی، ایک پاؤں ایک سوراخ پہ رکھا، دوسرا پاؤں دوسرے سوراخ پہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ران پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگ گئے، انہیں نیند آ گئی۔ چنانچہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ حضرت ابو بکر کے کچھ آنسو گر گئے۔ آپ بیدار ہوئے، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ 2 سوراخ سے کافی دیر سے بچھو مجھے ڈنک مار رہا تھا، میں حرکت نہ کر رہا تھا کہ میرے محبوب کی نیند خراب نہ ہو جائے، اب مجھ سے تکلیف برداشت نہ ہوئی، یہ اس تکلیف کے آنسو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیٹھ گئے، آپ نے حضرت ابو بکر کا پاؤں مبارک لیا اور فرمایا کہاں تمہیں ڈھسا ہے؟ آپ نے اپنا لعاب ہاتھ میں لگایا، ابو بکر کے اس ڈسی ہوئی جگہ پر جو پاؤں میں تھی وہ لعاب مبارک مل دیا۔ فوراً قسم کھا کر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر، اللہ کی قسم موت تک مجھے اس بچھو کے ڈنگ مارنے کی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ اب دشمن سر پر آ گیا، قریب تھا کہ اگر جھانکے تو فوراً دیکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو کفار کے سردار امیہ بن خلف بھی نظر آ رہا ہے، بڑے بڑے سردار بھی نظر آ رہے ہیں، یہ تو بالکل ہمارے سر پر آ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے، غم نہ کر، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ براہ راست ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے اطمینان اور سکون اتار دیا۔ حتیٰ کہ ان کا ہی جو سردار امیہ بن خلف تھا، اسی نے کہا کہ اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تھوڑی محمد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کبوتر تھوڑی یہاں انڈے دے سکتا اور مکڑی تھوڑی اتنی جلدی جالے بنا سکتی تھی۔ چنانچہ اسی نے سب کو کہا کہ چلو ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ نامراد ناکام یہاں سے واپس لوٹ گئے۔
لیکن تلاش جاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی حضرت ابو بکر کا خاندان آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ عامر بن فہیرہ جو آپ کے غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ بکریاں کفار کے درمیان چلاتے تھے، کفار کی باتیں سنتے تھے، اور رات کو یہ اور عبداللہ ابن ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کے بیٹے رات کو خبریں ساری پہنچاتے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر جو اللہ کے نبی کے ان عظیم صحابی کی صاحبزادی تھی، حضرت اسماء یہ رات کے وقت میں کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ 3 دن 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں قیام فرمایا، اور جیسے ہی آپ 3 دن کے بعد اللہ کے حکم سے یہاں سے چلے اور روانہ ہوئے تو مالک ابن سراقہ ایک شخص تھا، وہ پیچھا کرتے کرتے اللہ کے نبی کے قریب پہنچ گیا، گھوڑے پر سوار تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو اپنے اندر لے لیا، فوراً توبہ کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، اور کہا اگر مجھے اس عذاب سے نجات مل گئی تو میں کسی کو اطلاع نہیں دوں گا، آنے والوں کو روکوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا دی، اس کے گھوڑے کے پاؤں نکل گئے، وہ روانہ ہوا، راستے میں جو نظر آتا اس کو کہتا نہیں محمد ادھر نہیں ہے، وہ تو تمہیں یہاں پر نظر نہیں آئے، کسی کو کیا کہتا کسی کو کیا کہتا، اور حسب وعدہ اس نے سب کو روکا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ آپ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو توشہ ساتھ لے رکھا تھا، اور ام معبد کا مکان قریب میں آیا تو کچھ دیر آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ ام معبد کے مکان میں آپ گئے تو ان کی بکریوں کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ نکالنا شروع کیا، سارے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے، آپ نے خود بھی پیا، ساتھیوں کو بھی پلایا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ساتھی تھے اس وقت۔ ایک آپ کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کے غلام جس کا میں نے ابھی عرض کیا یہ تھے، اور عامر بن فہیرہ، اور ایک اور شخص حضرت ابو بکر نے انتظام کیے تھے جو راستہ بتانے والے تھے، عبداللہ ان کا نام تھا۔ یہ عبداللہ جو تھے یہ راستہ بتانے والے تھے لیکن کافر تھے۔ تو یہ 4 لوگ 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کچھ توشہ حضرت ابو بکر ساتھ لے چکے تھے، کہیں رک جاتے، اور ناشتے کا انتظام حضرت ابو بکر نے پورے راستے میں ایسی ترتیب بنا رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ، آپ علیہ السلام نے ہجرت ربیع الاول کے شروع میں آپ نے ہجرت شروع فرمائی، اور 10 دن کا یہ تقریباً سفر تھا، 10 دن کا سفر، اور پیر کے دن یا جمعے کے دن 2 قول ہیں، 12 ربیع الاول پیر کا دن یا جمعے کا دن تھا، اور ایک روایت میں 14 ربیع الاول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا یہ سفر، گھر سے چلنے سے 10 دن تک آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچے۔ راجح قول کے مطابق جمعے کا دن 14 ربیع الاول کو جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو وہ جمعے کا دن تھا اور 14 ربیع الاول تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں جب سے آپ علیہ السلام کے روانہ ہونے کی اطلاع ہوئی تھی، انصاری خواتین، انصاری بچیاں، انصار کے مرد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لا کر، خاص طور پر بنو عمر بن عوف جن کے گھر میں قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز قیام فرمایا، یہ اتنے اشتیاق میں یہ خاندان مدینہ سے باہر آتا، اور انصار کی بچیاں اشعار پڑھتے ہوئے انتظار کرتی، اور جب سورج کی گرمی تیز ہو جاتی تو یہ روانہ ہو جاتے۔ آخر اتنے دن انتظار کے بعد جب بروز جمعہ
زوال کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 ربیع الاول مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو یہ انتظار کر کے روانہ ہو رہے تھے سارے کے سارے، تو ایک یہودی نے آواز دی کہ یا بنی عمر ابن عوف، جن لوگوں کا آپ کو انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ چنانچہ سارے یہ بچیاں اللہ کے نبی کے عظیم صحابی بننے والے انصار مدینہ لب کے، اور انہوں نے بچیوں نے زبردست اشعار پڑھنا شروع کیے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں پر رکے گی وہیں پر میں ٹھہر جاؤں گا۔ چنانچہ بنی عمر ابن عوف جو آج مسجد قباء جہاں بنی ہوئی ہے اس کے قریب یہ اونٹنی وہاں پر جا کر رک گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن وہاں پر قیام فرمایا۔ آپ نے وہاں پر جو انصار صحابہ مدینہ منورہ کے تھے انہیں بہترین تقریر فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اسلام میں سب سے پہلی مسجد، اور مدینہ منورہ میں دوسری مسجد، ایک مسجد بنی زریق تھی جہاں پر حضرت مصعب بن عمیر انصاری اور دوسرے صحابہ جہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہی انہیں بھیج دیا تھا، تو مسجد بنی زریق تو بنی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء، مسجد نبوی سے بھی پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بعد میں ان قباء والوں کی تعریف فرمائی، لمسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو خوب پاک رہنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری آپ نے قباء والوں کو بلایا مسجد نبوی میں، بعد کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا ایسا عمل کرتے ہو، قرآن میں اللہ نے تمہاری پاکی کی تعریف فرمائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم استنجے میں ڈھیلوں کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ نے اس بات پر قرآن میں ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت کو بیان فرمایا، من تطہر من بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور پھر اس مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھ لے تو اس کو ایک مکمل عمرے کا اجر ملتا ہے۔ جو حضرات عمرے پر جاتے ہیں، مدینہ منورہ حرمین شریفین کی زیارت پہ جاتے ہیں، وہاں یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ 14 دن کے بعد جمعے کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اس وقت تھوڑا آگے تھا، مسجد قباء اس کا ابتدائی حصہ تھا، آپ نے مدینہ منورہ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب دوبارہ سبحان اللہ صحابہ کے وہ عظیم شوق اور ولولے کی انتہا نہ تھی، وہ مناظر، ہر شخص یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ عظیم سواری میرے مقدر میں آئے۔ آپ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوئے تو جمعے کا دن تھا، قریب میں محلہ بنو سالم، یہ مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک محلہ تھا، محلہ بنو سالم۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے جمعے کی نماز ادا فرمائی۔ سب سے پہلے جمعہ آپ نے مسجد نبوی سے بھی پہلے قباء میں اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ شہر نہیں تھا، اور شہر نہ ہو گاؤں ہو تو جمعے کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، چنانچہ مسجد آپ علیہ السلام جمعے کے پاس پہنچے جہاں آج مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، محلہ بنو سالم میں آپ نے وہاں صحابہ کو جمعے کی نماز ادا فرمائی، اور اس موقع پر 100 صحابہ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز میں شامل ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام مزید آگے روانہ ہوئے، ہر شخص کا شوق اپنی جگہ
جگہ پر آپ نے فرمایا چھوڑ دو میری سواری کو، یہ جہاں رکے گی وہیں میرا مسکن ہوگا، وہیں میں قیام کروں گا۔ تو بنو نجار کے جو آپ کا ننیال تھا، آپ کا ننیال جہاں آباد تھا، یہ اونٹنی اسی جگہ پر گئی اور بنو نجار کے دو یتیم لڑکے سہل اور سہیل ان کا نام تھا، یہ اونٹنی ان کے مکان میں جا کر ٹھہر گئی اور اس کے بالکل یہ ان کا مربد تھا جہاں پر جانور چرا کرتے ہیں، اور ان کے بالکل ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں تقریباً 10 دن یا 2 ہفتے قیام فرمایا، اور اس دوران آپ نے ان 2 یتیم بچوں سے سہل اور سہیل سے کہا کہ یہ جگہ مجھے تم دے دو، یہاں میں نے مسجد کی بنیاد رکھنی ہے، ثامنونی۔ تو انہوں نے عرض کیا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کو فری میں دیتے ہیں یہ جگہ، ہم اس کا بدلہ صرف اللہ سے چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں فری میں نہیں لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے کچھ دنانیر ادا فرمائے، وہ مسجد خریدی اور اس کی جگہ خریدی، اور پھر آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی اس وقت چھت نہیں تھی ابتدا میں، اور قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، جو تقریباً 14 مہینے تک رہا۔ 14 مہینے کے بعد جس کی تفصیل زندگی رہی عرض کروں گا، قبلہ پھر بیت اللہ قرار دیا گیا۔ مشرق کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حجرے تعمیر فرمائے، جس میں ایک حجرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا، یہ وہی حجرہ تھا جہاں آج بھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا حجرہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ آپ علیہ السلام ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ہی تھے، آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اور ایک اور صحابی کو 2 اونٹنیاں 500 درہم دے کر عرض کیا کہ جاؤ میرے گھر والوں کو لے کر آ جاؤ، مکے سے میری صاحبزادیوں کو لے کر آ جاؤ، ام المؤمنین حضرت عائشہ کو، حضرت سودا کو، اور اسی طریقے سے آپ کی صاحبزادیوں کو ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو تو ان کے شوہر نے آنے نہیں دیا، ام المؤمنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو، ان 3 گھر والوں کو لے کر، اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے خاندان کو لے کر، ان حضرات کو لے کر یہ لوگ مدینہ منورہ یہ بھی ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر وہ سارے جہاں کا، سارے عالم کا مرکز بنا۔ یہاں آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان وہ عظیم اخوت کا سلسلہ قائم فرمایا، اور پھر یہاں سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر جہاد کا حکم آیا، اور ساری دنیا میں دین کی سربلندی کا سلسلہ مدینہ منورہ سے جاری ہوا۔ 6 سال تک مسلسل جنگوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم، دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھے، اور 10 سالہ یہ مدینہ منورہ کی آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی سے ساری دنیا میں اللہ نے دین کے پیغام کو پہنچا دیا، جس کی تفصیل زندگی رہی تو عرض کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت حرمین شریفین جہاں سے ساری دنیا میں دین پھیلا، جہاں کی قربانی صحابہ کی اور بیت المقدس کی وہ قربانی جو آج تک جاری و ساری ہے، اللہ دین کے ان تینوں عظیم مراکز کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان تینوں جگہ پر بار بار نماز کی سعادت اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔